السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی موضوع نہیں ہے آج، بلکہ ہم آپ کو رمضان شریف کے متعلق ایک وظیفہ بتائیں گے۔ ناظرین، یہ جو مہینہ ہے رمضان شریف بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے ہاں بڑی قابلیت اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو تمام مہینوں میں مسلمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہی رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کی خصوصیات کچھ الگ ہیں۔ اس مہینے میں ہر وہ شخص جو عام دنوں میں نماز نہیں بھی پڑھتا، وہ بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی ہیں۔ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، ہر قسم کی مصروفیات کو ختم کر دیں اور صرف توجہ اپنے مالک اپنے خالق کی طرف رکھنی چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ جوش پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مہینے میں عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور روزے کی حالت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آج ہم ناظرین آپ کو رمضان المبارک کے متعلق ایک اہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کا آغاز اس وظیفے سے کریں جس کے بے شمار فضائل ہیں، اور بالخصوص یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جو لوگ پریشان ہیں اور جن کے رزق میں کمی ہے، اور جو لوگ غربت کا شکار ہیں۔ وہ لوگ اس وظیفے کو اپنائیں، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی اور کثرت ہوگی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے تو آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کے اچھی سے سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے، کیونکہ ایک چھوٹا سا کام بھی رہ جائے تو وظیفہ پوری طرح اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ گھڑیاں زندگی میں بار بار نہیں آتی، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اسے کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں فرشتہ یہ صدا لگاتا رہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جہاں اپنی یہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر لاتا ہے، وہی ساتھ میں رزق کی فراوانی بھی لاتا ہے۔ جس بات کا ہم نے آپ کو بتایا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس رات کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس وظیفے کے بہت سارے فوائد آپ کو رمضان کے اندر ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ جب بھی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے ساتھ ہی آپ نے چاند دیکھنے کی دعاؤں کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں اس وظیفے کو بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد چاند نظر آنے پر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو خود چاند نظر نہیں آتا تو جب آپ کو معلوم ہو جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں اب اعلان ہوتا ہے باقاعدہ، اب تو خیر بہت سی سہولیات ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اس کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفتح، اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفتح کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد، جب آپ نے 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے اول اور آخر 3 بار درود پاک اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الفتح۔ ناظرین، وظیفہ صرف اتنا ہی ہے، آپ نے اسے کامل یکسوئی کے ساتھ الگ بیٹھ کر کرنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اس وظیفے کی بہت سی برکات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سال کبھی بھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنے دے گا۔ آپ رزق کی تنگی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ پورا رمضان آپ کا خوشحال گزرے گا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ برے خیالات سے بچے رہیں گے۔
ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ پر اتار دیا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، اس مہینے کی ایک اور خاص بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں شیاطین انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی راستے سے بھٹکا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو انسان مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلا حساب کی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں یہ مہینہ برکتیں رحمتیں سمیٹ کر لاتا ہے، وہیں پر یہ رزق کی فراوانی بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے، ہر کسی کے گھر میں ہمیں رزق کی فراوانی نظر آتی ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے دن کو اللہ پاک نے روزہ فرض کیا ہے اور رات کو قیام ہو قرآن پاک پڑھنے میں، اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے مستحب بنایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہر روز فرشتہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا والوں کو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ اس کی تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان الشریف کے حقوق ادا کر سکے۔ جو رمضان شریف کا حق ہے، جیسے روزے رکھنا، روزہ رکھ کے چغلی غیبت نہیں کرنی چاہیے، رات کا قیام قرآن پاک پڑھنے میں کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسی اچھی سے اچھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔